السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 73 تا 76 ہیں، اور الحمدللہ ہم سورہ مقدسہ اور پارے کا آخری رکوع آج شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان مشرکین، کفار اور منافقین کا ذکر کیا تھا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، جو اللہ رب العزت کے علاوہ اور طاقتوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور مختلف چیزوں کو پکارتے ہیں، ان کو آل نال خود مختار سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے، صرف عارضی فائدہ ہے، مفاد پرستی، لالچ اور خود غرضی ہے، لیکن کوئی عقلی نقلی دلائل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے جو ظالم لوگ ہیں ان کی اللہ کبھی مدد نہیں کریں گے۔ پھر یہ جو حزب الشیاطین ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، معاندین، ان کی باڈی لینگویج یہ ہے کہ ہر وقت چہروں پر ان کے غصہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، اور ہر وقت وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے تو حزب اللہ پہ چڑھائی کر دیں، ان کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ان کا عمل و کردار بڑا خطرناک ہے، بڑا غلط ہے، لہٰذا ان کو اس کے بدلے میں جہنم دی جائے گی، اور یہ جہنم ان کو دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 73 میں پوری انسانیت کو خطاب فرما کر رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں ذرا غور تو کرو، مقابلے کے لیے تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، جبکہ تمہاری صورتحال یہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ ایک مثال بیان فرمانے لگے ہیں۔ فاستمعوا لہ، کان لگا کر توجہ سے سنو۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز اللہ رب العزت کا ہے کہ میں بات کرنے لگا ہوں، مثال دینے لگا ہوں، میری اس مثال کو سنو
اور سنو کیسے؟ توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک یہ جتنے بھی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اللہ کا مقابلہ کرنے والے، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کو بڑا سمجھتے ہیں، خود مختار سمجھتے ہیں، اور بالخصوص پتھروں کے بنائے ہوئے یہ بت جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ نفع کر سکتے ہیں، نہ کچھ نقصان کر سکتے ہیں، یہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ چیلنج ہے کہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں۔ لن یخلقوا، حرف لن یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں بنا سکیں گے ایک مکھی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سارے جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگلی بات اس سے بھی دلچسپ، وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا، مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو جاندار شے ہے۔ یہ مکھی ان کے کھانے سے اگر کچھ اچک کے لے جائے، اٹھا کے لے جائے، چھین کے لے جائے، یسلبہم، چھین لے، الذباب شیئا، یہ مکھی ان کی ذرا کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے چھڑا کے واپس نہیں لا سکتے۔ مکھی آتی ہے، کھانے پہ بیٹھتی ہے، کسی چیز پہ بیٹھتی ہے، اور وہ اپنے منہ میں جتنا لے جائے گی، ذرا چھڑا کے دکھائیں، وہ دن کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ مکھیاں بیٹھ کے کئی ان کے کھانے کی چیزیں لے جائیں گی اور ان کو نظر بھی نہیں آنا، احساس بھی نہیں ہونا۔ کتنا انسان کمزور ہے، ضعف الطالب والمطلوب، یہ تو اتنا کمزور انسان ہے کہ جو مکھی چھین کے لے گی وہ اس کو چھڑا نہیں سکے، تو مکھی کو پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مثال اللہ نے دے کے یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ آپ اس عظیم ہستی کو کیا سمجھتے ہو، اتنی بڑی ہستی جس نے پیچھے بھی آیات مبارکہ گزری ہے کہ آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کیے، اس کا ذرے ذرے کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جو اللہ کی عظمت ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، شان و شوکت ہے، عظمت ہے، وہ ہم نے نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ رب العزت زور آور ہے، طاقتور ہے، غالب ہے۔ اس غالب اور طاقتور ہستی کی طاقت کو پہچانو، غلبے کو پہچانو، رٹ کو پہچانو۔ اللہ یصطفی، اللہ رب العزت چن لیتے ہیں، من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی اللہ نے بڑے بڑے فرشتوں کا انتخاب کیا، اور لوگوں اور آدمیوں میں سے بھی، لوگوں میں سے فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جن کی تفصیلات ہیں۔ لوگوں میں سے بھی اللہ نے لوگوں کو چن لیا، اللہ کے نبی ہیں جتنے بھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن یہ مشن جاری ہے، نبوت کا وہ مشن، وہ ہدف اللہ نے جو جاری رکھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلفاء میں منتقل ہو گیا، پھر آگے مجددین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، سچی جماعتیں، اور ایک قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ فیض انبیاء کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ نے اب یہ کام اپنے بندوں سے لینا ہے،
ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے ہیں، بصیر دیکھتا ہے۔ اللہ ہر چیز سنتے ہیں اور باریکی سے سنتے ہیں، اور دیکھتے ہیں باریکی سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے مسائل، قوموں کے مسائل، کائنات کی مینجمنٹ، یہ سب کچھ اللہ باریک بینی سے دیکھ کر اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، تدبیری نظام قائم کرتے ہیں۔ کتنا اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کتنا جانتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اللہ تو ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام جو معاملات ہیں وہ واپس جائیں گے، لوٹ جائیں گے۔ یہاں سے جو اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی وہ بھی یہی ہے کہ ہمارا جتنا عمل و کردار ہے، یہ عمل و کردار اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ نے جزا و سزا کے عمل سے گزارنا ہے، دنیا میں بھی عمل سے گزاریں گے، جزا و سزا کے عمل سے، اور مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ اللہ کا وہ قیامت کا دن جو سخت ترین دن ہے، وہ بھی جزا و سزا کے عمل سے گزرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو دعا ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی ہے، تاکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ امن و سلامتی اور شرک سے بچنے کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو محفوظ فرما، بچا لے اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔